اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آج 14th سیشن ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل سال تھا، ایموشنلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ان کی تبلیغ کے حوالے سے بھی، جو کہ جسے عام الحزن کہتے ہیں، جو 10واں سال تھا نبوت کا، جس میں معاملات اپنے پیک پر پہنچ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب یا ان کی برداشت کے لیے۔ تو پھر اب جو آئندہ آنے والے سال ہیں وہ بشارتوں کے سال شروع ہونے والے ہیں، جو پیک کے بعد ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، اب وہ والا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ تو 11، 12 اور 13 جو نبوی ہے، ان آخری 3 سال مکہ میں، اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ مدینہ کی طرف پھیلے گی، اور باقی جو ارد گرد کے قبائل ہیں ان کے مختلف لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آہستہ آہستہ باقی جو لوگ تھے، خاص طور پہ مدینہ کی زمین جو بہت زرخیز ثابت ہوئی اسلام کے لیے، اور ان لوگوں نے بہت فراخ دلی سے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ویلکم کیا۔ تو اس میں ایک بہت بریف انٹروڈکشن میں مدینہ کا دینا چاہوں گی، تاکہ میں وہاں کا اسٹرکچر اور بیک گراؤنڈ سمجھ آئے کہ وہاں کون لوگ رہ رہے تھے اور کس طرح اسلام کے لیے ایکسیپٹنس ان میں مکہ والوں سے زیادہ آگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو تو مسلسل 10 سال سے تبلیغ دے رہے تھے۔ تو مدینہ میں جو بیسک 2 قبائل عربی رہتے تھے، ان کا نام اوس اور خزرج تھا۔ وہ عربی النسل تھے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ان کا عقیدہ وہی مشرکانہ تھا، جس طرح عرب کے باقی خاص طور پہ مکہ کے لوگوں کا جو عقیدہ بن چکا تھا کہ خانہ کعبہ تو وہ آتے تھے عبادت کے لیے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن شرک اور بت پرستی ان میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ یہود کے ان 2 قبائل کے ساتھ ہی مدینہ میں 3 بہت امپورٹنٹ قبیلے، عرب کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، اس کے ساتھ 3 یہودی قبائل بھی رہتے تھے، جو کہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے نام سے مشہور تھے۔ ہم جب آگے ڈیٹیل دیکھیں گے تو ان کے ساتھ جو مختلف ڈسپیوٹس ہوئے ان میں ان کا نام آئے گا۔ یہ جو تینوں قبیلے تھے یہ پیور بنی اسرائیل سے تھے اور تورات کے حاملین لوگوں میں سے تھے، یا ان کے معلم یا اس کو پڑھنے والے، اور وہ فلسطین سے مائگریشن کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جو آخری نبی حضرت عیسیٰ کے بعد آنے وہ اسی علاقے میں مبعوث ہونے، ان کی جو علامات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر مدینہ اور مکہ کا علاقہ جو ہے وہ درست بیٹھتا تھا، تو اس لیے وہ ہجرت کر کے آئے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں کتنا زیادہ علم تھا کتاب کا بھی اور تورات کا بھی، اور تبھی یہ کلیم بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، کہ وہ اس کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں۔ کیونکہ جب بھی ہم دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریلیجیس ریزن اگر کسی کا ہو تو یقیناً وہ کوئی بہت اسٹرانگ موٹیو ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے جگہ کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، تو ان کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہوگا یا ان کا نالج کتنا کنفرمڈ ہوگا کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں موو کر گئے تھے۔ تو یہود جو ہمسائے تھے اوس اور خزرج کے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر 2 مختلف اثرات پڑے۔ ایک جو دینی اعتبار سے اوس اور خزرج پر اثر پڑا وہ یہ تھا کہ ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، اور کچھ کانسیپٹ انہیں آخرت یا توحید کا مل گیا تھا، کیونکہ جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یہود اپنے آپ کو بہت ان سے بہتر سمجھتے تھے کیونکہ وہ حاملین کتاب تھے، تو اپنی جب وہ بات بتاتے تھے تو کچھ عرب کے جو یہود اوس و خزرج کے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہودیت اختیار بھی کر لی تھی، لیکن ان کی ریشو بہت کم تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک میسج کنٹینیوسلی ملتا رہتا تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں نصرت اور فتح دیں گے، اور ہم پھر ارد گرد کے تمام قبائل پر غلبہ پالیں گے۔ جو دنیاوی اعتبار سے اوس اور خزرج پر اثر ہوتا تھا وہ یہ کہ یہود کیونکہ مائنورٹی میں تھے اور وہ ان کا اپنا ملک نہیں تھا، جیسے لوگ جب امیگریٹ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ نیٹیوز نہیں ہوتے وہاں کے، تو یہود بھی وہاں کے نیٹیو نہیں تھے۔ اوس اور خزرج بھی مائگریٹ کر کے آئے تھے، لیکن وہ زیادہ عرصے سے وہاں رہ رہے تھے، عرب تھے، ان کی لینگویج بھی وہی تھی، تو ان کو ایک وہ رہتا تھا انسیکیورٹی سی کہ اگر یہ لوگ آپس میں یونائٹ ہو گئے تو یہ ہمارے خلاف متحد ہو سکتے ہیں، ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہود مختلف سازشیں ایسی کرتے رہتے تھے جس سے ان کے درمیان میں پھوٹ پڑی رہے۔
ویسے بھی اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. ان کی جنگ ہے جس کو جنگ باس کہا جاتا ہے، اور وہ صدیوں سے چل رہی تھی، یعنی کم و بیش ایک صدی سے ان کے درمیان میں مختلف اوقات میں جنگ ہوتی رہی، اور اسے جنگ بواس کہا جاتا ہے. اور اس میں ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، وہ نبی بنے، تو اس کے بعد بھی ان میں جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج میں، اور اس میں ان کے کئی اہم سردار جو ہیں وہ دونوں طرف سے مارے گئے تھے. تو یہ جو ساری بیسس بن رہی تھی، وہاں کے جو سرکمسٹانسز چینج ہو رہے تھے، وہ ایک طرح سے ایکسیپٹنس کریٹ کرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ وہ کسی ایک بندے پر، اوس اور خزرج دونوں قبیلے جو ہیں وہ متفق ہو جائیں اور انہیں اپنا سردار مان لیں، تاکہ جو لوگ تھے وہ ان مسلسل جو سیفٹی کی سچویشن چل رہی تھی، اور جنگ اور جدل اور عداوت اور لڑائی اور شر چل رہا تھا، اس سے تنگ آ چکے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اب اس ریجن میں پیس قائم ہو. تو اسی دوران میں انہوں نے عبداللہ بن ابئی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اسے وہاں کا سردار اور لیڈر بنائیں گے، اور اوس اور خزرج دونوں کا ایک کمبائنڈ لیڈر بن جائے گا. لیکن یہ بات ابھی زیر بحث تھی، اس پر غور کیا جا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے تاج تک تیار کر لیا گیا تھا، لیکن وہ آخری تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچی تھی، اسے ابھی سردار نہیں بنایا گیا تھا. تو یہ ریزن ایک سمجھ آتی ہے عبداللہ بن ابئی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شدید عداوت کی، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کی جگہ پر ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کر لیا گیا. آنے والے سالوں میں ہم اسے دیکھیں گے. تو یہ ٹوٹل 3 ایئرس کا یہ معاملہ ہے جس میں اسلام بھی پھیلا مدینہ میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا.